السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال اللہ تعالیٰ عز و جل کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو زمین پر چلو پھرو، دیکھو لوگوں سے پوچھو، پرانے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آئے تھے۔ سوچنے سے پتہ چلے گا نا، یہ ایک دوسرے سے پوچھنے سے پتہ چلے گا، ویسے تو نہیں پتہ چلے گا نا۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات اگر نہیں معلوم ہے تو جاننے والے سے پوچھو۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے یہ نظام ہی اسی طرح بنایا ہے کہ دنیا میں ایک انسان ہی دوسرے انسان سے سیکھے گا بھی سکھائے گا۔ دنیاوی کام بھی دیکھیں ایسے ہی ہوتے ہیں، مزدوری بھی انسان سیکھتا ہے، میسن سیکھتا ہے، پلمبنگ سیکھتا ہے، الیکٹریشین سیکھتا ہے، پھر آگے سکھاتا ہے، انسانوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ دین بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس کو چاہا اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا، اس کے اوپر کتابیں نازل کی، فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ میرے ان دوسرے بندوں کو یہ بات کہو کہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں، میری بات مانیں گے، ایسی جگہ ان کو آگے جنت دوں گا کہ آج ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ کتنی بڑی بڑی جنتیں میں نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوں، بڑے بڑے محلات تیار کر کے رکھے ہوں، جہاں کوئی چوری کا خطرہ نہیں ہے، سلاب کا خطرہ نہیں ہے، کوئی کرایہ نہیں دینا پڑے گا، بلکہ آپ کو مالک بنا دیا جائے گا ان کا۔ ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کھاؤ پیو گے، عیش کرو گے، آپ کے رشتہ دار دوست وہاں ہوں گے۔ اور اگر بات نہ مانی تو میں نے ایسا تندور، ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جس کا نام جہنم ہے، وہاں تمہیں جانا پڑے گا، دل مانے یا نہ مانے۔ اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، دیکھو دنیا میں بھی جب میرے عذاب آتے ہیں تم بے بس ہو جاتے ہو، چاہے بڑے سے بڑے طاقت والے ہو، بڑی سے بڑی فوجیں تمہارے پاس، جو مرضی تمہارے پاس ہے، لیکن اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں آج جو مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہے ہیں ہر جگہ، یہ اسی اصول کے تحت آ رہے ہیں، اسی اصول کے تحت کہ قوم کی اکثریت شرک کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ فرماتا کانا اکثر مشرکین، ان کی جب اکثریت مشرک بن گئی تھی تو اللہ کے عذاب پھر آتے ہیں۔ پہلے اللہ سمجھاتا ہے، جب انسان نہیں سمجھتا پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ آج دیکھو ہماری قوم بھی شرک کے اندر، اب شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ کسی اور کو پکاریں گے مدد کے لیے، کسی اور کی نظر و نیاز کریں گے، اللہ کاروبار دے کے فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں نے منت مانی تھی، فلاں کو میں نے پکارا تھا، اس کا مطلب آپ نے اللہ کو نہیں مانا پوری طرح۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے رب کا فضل ہو، بس میرے رب، وہ جو میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کا فضل ہوا ہے، اولاد دی ہے، کاروبار دیا ہے، صحت دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر کسی اور کا کہا جائے فلاں دربار کا ہے، فلاں مورتی کا ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی کی طرف منسوب کر دیں گے، جس طرح ہماری قوم کر رہی ہے، فلاں بابو پیر ہے، فلاں داتا صاحب ہیں جی، فلاں علی اجویری صاحب ہیں جی، فلاں کھوٹی کھری کرتے ہیں جی، فلاں علی مشکل کشا ہیں جی، حاجت روا ہیں جی، یہ سارے جو ہم دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کو اللہ شرک کہتا ہے۔ اور دنیا کی کسی قوم نے اس طرح شرک نہیں کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم شرک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کبھی اس طرح نہیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، جب سمجھانے والا کہتا ہے شرک ہے، وہ کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ شرک ہوتا تو کیوں اللہ چلنے دیتا؟ کوئی اللہ چلنے اس لیے دیتا ہے کہ امتحان ہے، ڈیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دونوں راستے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، دو راستے ہیں آپ کے سامنے اور دو انجام ہیں۔ ایک نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، اللہ کے سجدے کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اختیار کرو گے تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جس طرح یہودی، عیسائی، کوئی عزیر علیہ السلام کو پکار رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، ہندو سکھ اپنی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شرک ہو رہا ہے۔ اور آج یہ مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی، شیطان ان کے پیچھے ہے، ان کو اسی طرح مشرک بنا دیا ہے۔ مزاروں پر چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، وہاں 11ویں کوئی دے رہا ہے، کوئی 12ویں دے رہا ہے، کوئی 10 محرم کے شربت بانٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ بندگیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ معاف نہیں کروں گا، باقی جتنے جو تمہیں ذاتی گناہ ہیں وہ بڑے سے بڑا گناہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی توہین نہیں ہے، اس میں صرف آپ کی ایک نافرمانی ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ چاہے تو سزا دے کے، سزا بھی اللہ بچائے، اللہ کی سزا، لیکن چاہے تو جس طرح مرضی معاف کر دے، سزا کاٹ کے بھی یہ انسان ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن شرک کرنے والا، یا علی مدد پکارنے والا، یا رسول مدد پکارنے والا، یا غوث مدد پکارنے والا،
جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، جو مرضی کرتا ہے، اس کے سارے اعمال اس کے منہ کے اوپر مارے جائیں گے میرے بھائی۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی پوری تعلیمات کا نچوڑ میں نے آپ کو بتایا۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی اس طرح بسر کی ہے انہوں نے، جو صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا، پھر جنگیں لڑی، اندازہ لگے پہلی جنگ اسلام کی، نبی علیہ السلام کی، آپ مشہور جنگ بدر ہوئی تھی۔ ایک طرف بیٹا ہے، دوسری باپ ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری تو دوسرا بھائی ہے۔ کس بات پر جھگڑا ہے کہ اللہ اکیلا ہے یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہے؟ اس پر جھگڑا ہے۔ یہ جھگڑا آج بھی مبارک جھگڑا ہے، جہاں بھی آپ دعوت دیں گے کچھ لوگ ماننے والے بھی ہوں گے، کچھ لوگ مخالفت والے بھی ہوں گے، حالانکہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اس بات کے وہ انکاری ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے، آپ نے غور سے سنا، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمان کے اوپر موت دے جو اصلی ایمان ہے، جس کو اللہ ایمان کہتا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے ایمان کہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہے، پوری دنیا آپ کو مومن سمجھتے رہے، اللہ آپ کو مومن نہیں سمجھتا، تو بتاؤ کدھر ہمارا انجام کدھر ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، نہیں ابھی